میں کہ جس میں جاگیردار کھڑے ہو جاتے تھے جی ٹھیک ہے جی ہم 16ویں صدی کا وہ سسٹم آپ نے اڈاپٹ کیا اور اس معاملے میں کوئی ریفارم لانے کے لیے تیار نہیں ہے. جو سب سے بنیادی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ یہ کریں کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کا ایکٹ اگر آپ کے پاس آ چکے تو آپ اس میں اگر ریفارم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ریفارمز میں لائیں متنازع نمائندگی کے تحت جو صرف آپ کے پاس ہے. اور اچھا اس میں سسٹم اتنا پوشیدہ ہے کہ آپ کے پاس جیتنے والی پارٹی اگر فرض کرتے ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 12 کروڑ ملک کے کل ووٹرز ہیں, ٹھیک ہے, 6 کروڑ جا کر ووٹ پول کرتے ہیں. 6 کروڑ نہیں کر رہے ہیں, مطلب ایک بات کرتا ہوں, 6 کروڑ لوگ جا کر ووٹ پول کرتے ہیں, ان میں سے 1 کروڑ 60 لاکھ جس نے ووٹ لیے وہ حکومت بنا لیتا ہے. اب 1,60,000,000 والا اگر حکومت بنا لیتے ہیں تو باقی 5 کروڑ 4 کروڑ تو باقی لوگ ہیں نا, 4 کروڑ تو بھی باقی 4 کروڑ 4 کروڑ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہونے چاہیے. اب یہ دیکھیں, اچھا نہیں, اس میں سوچنے کی بات ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس وقت آپ اکثریت کا راستہ مسدود کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ کون سا اخلاقی جواز رہ جاتا ہے کہ آپ اس کو جمہوریت کہیں. جمہوریت کہیں کہ 4.5 کروڑ کو آپ نے مسترد کر دیا اور 1 کروڑ کو آپ 1 کروڑ کو 1.5 کروڑ کو آپ نے ابھی آپ قابل اعتنا سمجھا. ہاں اچھا, پھر اس پہ المیہ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ان پارٹیوں نے اتنا ووٹ لیا بھی ہوتا ہے. وہ ایک الگ دھاندلی کا پرونا ہے. ہر الیکشن کے بعد ہم دیکھتے آ رہے ہیں جب ایک ان کے خلاف ایک مدعی موجود ہوتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ ووٹ نہیں لیے, انہیں غلط سیٹیں دی گئی ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تو اتنے ووٹ بھی نہیں لیے ہوئے جتنے آپ نے دیے ہوئے ہیں. یا زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی مجاز فورم پر یہ بات طے ہونی چاہیے کہ کیا انہوں نے اتنے ووٹ لیے تھے یا انہیں زبردستی دیے گئے یا انہیں دیے گئے, یہ چوری ہوا, مینڈیٹ چوری ہوا, کچھ بھی ہوا. کسی مجاز فورم کی ہمارے پاس کوئی دستاویزی شہادت موجود نہیں ہے ایسی کہ جو ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں انہوں نے اتنے ووٹ نہیں لیے ہوتے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چلو جی مان بھی لیا, اس کے باوجود بھی 4 کروڑ ووٹر مسترد ہوئے پڑے. ایک بندہ اٹھ کر جاتا ہے, گھر سے اٹھ کر جاتا ہے, پولنگ اسٹیشن پر جاتا ہے, اسٹیمپ کرتا ہے, وہ جس کو بھی مرضی یہ کرتا ہے, اس کا وہ جس وقت شام میں آپ نتائج لاتے ہیں تو نتائج میں اس کا کوئی وہ شمار کتار میں ہارنے والے جو 10 امیدواروں ہارنے والے ہوتے ہیں ان کے کسی ووٹر کو آپ شمار ہی نہیں کرتے. ان کے پولنگ اسٹیشن پر جانا آنا نہ برابر, وہ برابر ہے ان کا جو تھکے ہے. اب ہاں, اب حل اس کا کیا تھا, اس میں ریفارمز کیا لانی تھی. اس کی ریفارم اس کے نوعیت کی ضرورت تھی کہ آپ متنازع نمائندگی کے تحت الیکشن کروائیں. متنازع نمائندگی لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا سسٹم ہے, تو لوگوں کے بارے میں اس میں بریف کرتا چلوں یا بتاتا چلوں کہ وہ سسٹم یہ ہے کہ ہر پارٹی پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن میں جا کر رجسٹرڈ ہوگی اور انہوں نے کہا کہ ہم پورے ملک میں ہمارا نیٹ ورک موجود ہے. الیکشن کمیشن ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے تمام صوبوں کی, ضلعوں کی, تحصیلوں کی اپنی قیادت بتائیں. ہر ان کے ریجنل آفس ہوتے ہیں, ہر ریجن میں اس ریجن سے متعلقہ جتنے علاقے ہیں ان علاقے میں ان کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ تنظیمیں جا کر الیکشن کمیشن میں اپنی انٹری کرواتی ہیں, بتاتی ہیں کہ اس میں ہماری یہ ونگز ہیں, یہ کام ہیں, ہم یہ لوگ ہیں, یہ ہمارا نیٹ ورک, یہ ہمارا نیٹ ورک ہے, یہ موجود ہے, اور اس کی نمائندگی یہاں پر موجود ہوتی ہے ہر تحصیل سطح پر. جس وقت جو پارٹی یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے کہ وہ ملکی سطح کی پارٹی ہے, اس کو ہاں صوبائی پارٹیاں اپنے صوبے میں, اپنے ضلعی پارٹیاں جو بعض ایسی پارٹی میں جو صرف ایک ضلع میں, تو ان کا اس ضلع میں ہر پارٹی اپنے حجم کے مطابق جہاں پر وہ اس نے ثابت کر دیا کہ اس کے لوگ موجود ہیں. ایک پارٹی کہتی ہے کہ میں گوادر سے لے کر کاشی گڑھ تک میری نمائندگی موجود ہے, میری ہر تحصیل کے میرے یہ ہیں لوگ میرے نمائندے موجود ہیں. ان پارٹیوں کو آپ بیلٹ پیپر پر تھرو آؤٹ پورے ملک میں دے دیتے ہیں. لوگوں کے پاس آپشن ہوتا ہے, وہ پارٹیوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. پارٹی سے پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ پارٹی فلاں ڈیٹ تک الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اپنے کینڈیڈیٹس کی لسٹ دے کہ اس کے مثلاً پی ٹی آئی دے رہی ہے, عمران خان کو دے رہی ہے, مثلاً 200 یا 300 پارلیمنٹ کی نشستیں, آپ اپنے 300 لوگوں کے نام دینے کے پابند ہیں کہ بھائی 300 میرے بندے یہ ہیں. سب سے پہلے تو ہر پارٹی اپنے امیدوار کا اعلان کرے گی نا, اس میں پارٹی اپنی پریارٹی لسٹ بنائے گی. وہ کہے گی کہ اگر ہمارا ایک بندہ ہوتا ہے تو وہ یہ ہے, 2 ہوتے ہیں تو یہ ہیں, 3 ہوتے ہیں تو یہ ہیں, تدریجاً 300 کے 300 مجھے ملتے ہیں تو 300 والا بندہ یہ ہوگا, یہ ممبر منتخب ہوں گے. الیکشن کمیشن ان کی سکروٹنی کرتا ہے کہ امیدواروں کی کہ کیا یہ ٹھیک ہے, ان کو بلایا, ان کے کاغذات اوکے, گوشوارے, یہ وہ ساری چیزیں سب اوکے کر کے وہ کہتا ہے کہ جی فلاں ڈیٹ کو آپ جائیں. اس میں جن لوگوں پر اعتراض آئے گا وہ نکل جائیں گے, جو ڈیفالٹر ہوگا یا کسی بھی کیس میں نااہلی کے کیس میں آ جاتا ہے وہ نکل جائے گا.
تو اس سے آ رہی ہے. بڑی اچھا بات بند ہو گئی مائک. اچھا آ رہی ہے. اچھا جس وقت وہ جاتا ہے کیس ان کے پاس جاتا ہے کورٹ، اس کے الیکشن کمیشن کے پاس، الیکشن کمیشن سکروٹنی کر کے امیدواروں کا نام اناؤنس کر دیتی ہے کہ جی آپ کے یہ امیدوار منظور ہو گئے، اب فلاں ڈیٹ کو آپ نے پولنگ کرنے. ہم اس منظرنامے کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت سپوز ہمارے پاس 6 یا 7 بڑی جماعتیں ہیں، 175 ہیں، 175 کو کر لیں. ہاں مطلب اس میں ہم قومی جماعتوں کو اگر گنے تو 4-5 بڑی جماعتیں آتی ہیں جو یہ پروو کرے کہ ہر ضلع میں وہ موجود ہے، یہ ہر جگہ پر میں موجود ہوں. جماعت اسلامی ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ ہماری یہ 200 اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہمارے یہ 200 بندے پورے ملک سے قومی اسمبلی کے لیے آئیں گے اور صوبائی اسمبلی کے لیے ہمارے یہ لسٹ ہوگی. اسی طرح پیپلز پارٹی کرتی ہے، نون لیگ کرتی ہے، پی ٹی آئی کرتی ہے، جو پارٹیاں جو پارٹی سمجھتی ہے کہ میری پورے ملک میں مطلب نمائندگی موجود ہے وہ اپروو کر چکی ہے الیکشن کمیشن کے ریجنل دفاتر سے، پورا اتر چکی ہے. اس پارٹی کو آپ تھرو آؤٹ پورے ملک کے پرنٹ بیلٹ پیپر پر پرنٹ کریں گے. پہ ظاہر ہے صرف پارٹی کا نشان اس پہ آتا ہے یا شخصیت ایک سامنے کچھ بھی کر دیں، نام کر دیں، پارٹی کا نام آ رہے ہیں نہیں پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا، پارٹی ہوتی ہے. پارٹی خود آئے گا، تیر آئے گا، شیر آئے گا، بلہ آئے گا، یہ آئیں گے، یہ چیزیں آ جائیں گی سامنے. پاکستان تحریک انصاف آگے جی بلہ، مسلم لیگ شیر، ہر کے اپنے آگے نشان بنا ہوا ہے. جو اس کے امیدوار ہے سپوز اب پی ٹی آئی کہتی ہے جی ہمارا اپنی جو پریارٹی لسٹ انہوں نے دی ہوئی ہے، اگر ہم کامیاب ہو گے تو ہمارا وزیر عمران خان ہوگا، شیر افضل مربت ہوگا، سراج الحق ہوگا. جماعت اسلامی کا پیپلز پارٹی کہتی ہے جی ہمارا کوئی جو بھی ایکس وائی زیڈ، مطلب پارٹی کا امیدوار وہ اپنا پہلے دے دیں گے کہ ہمارا وزیر اعظم یہ ہوگا، نائب وزیر اعظم یہ ہوگا. پریارٹی لسٹ بتاتی ہے نا کہ پہلا آپ کا وزیر اعظم ہوگا، اس میں جو ٹاپ 5 ہوتے ہیں اس میں آپ قانون سازی کے ذریعے اس میں رکھ سکتے ہیں یہ چیزیں کہ ان کے جو ٹاپ 5 ہوں گے ان کے پاس یہ فائنانس منسٹری ہوگی، خارجہ، ہاں وہ اپنی پارٹی اپنی پریارٹی لسٹ دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ جو ٹاپ 5 ہیں یہ ہماری منسٹری کے لوگ ہوں گے، یہ ٹاپ 10 میں سے یہ ہوں گے، مطلب خزانہ کو یہ ہمارا یہ دیکھے گا، یہ ہمارے پاس. ہمارے وہاں پہ یہ سلیکشن میرے خیال میں بڑی کلیئر ہو جائے گی وہاں پہ کہ جو ایک پارٹی کا وزیر خزانہ وہ اپنا نامزد کرے. اسی وجہ سے تو اس سسٹم کو پریفرنس دی جاتی ہے نا کہ آپ کی حکومت پہلے سے لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، پھر آپ سودے بازی کر کے نہیں لاتے. ایک بنتا ہے یہ بندہ وزیر اعظم بن رہا ہے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ یار یہ بندہ کمپیٹنٹ ہے یا نہیں ہے. اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عہدے کے لیے یہ مناسب ہے یا نہیں. یہاں پر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں ادھر ادھر سے پکڑ دکڑ کر کے انہیں وزارتیں دے کر، تو پھر یہ ایک سسٹم کو آپ بنتی ہے جو پچھلے دور سسٹم کو آپ تاراج کر دیتے ہیں نا. تو پھر اس کا طریقہ کار لوگوں کو سامنے بٹھا مطلب پھر ہر حلقے میں ایک بندہ آ جاتا ہے تو ہر حلقے میں وہ اپنا حلقے میں اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے، اس کے ساتھ کے جو ہوتے ہیں. دوسرا یہ دیکھیں کہ جو اس طرح کی ہمارے ہاں یہ اس طرح ہوتے ہیں نا کہ نہیں پتا کہ آگے جا کے ہمارے وزیر صاحب کو کون سی وزارت ملے گی. سپوز پچھلے دور میں ہمارے آئی ٹی شاہجہان یوسف صاحب کو بنا دیا گیا بیچارے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس صورت میں متناسب نمائندگی کی صورت میں ہر بندہ ہر پارٹی اپنے متعلقہ ایک شعبے کے پارٹی اپنے پریارٹی لسٹ دیتی ہے، اس پریارٹی لسٹ کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، لوگ ووٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس پارٹی کو جتنے % ووٹ ملے اس پارٹی کو اتنی نشستیں دے دیتی ہیں. اس کی جو ٹاپ میں اتنی، مطلب ایک پارٹی تھی پیپلز پارٹی، انہوں نے 50 نشستوں کا مینڈیٹ لیا. ان کے ووٹ جو پرسنٹیج سے مطلب 100% ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں آپ کے، ان میں سے 50% جو پارٹی لیتی ہے اس کو 50% نشستیں اسے مل گئیں. جس نے 60% نشستیں ووٹ لیے، 20% لیے، جتنے ووٹ لیے، جتنے فیصد ووٹ لیے اتنے فیصد اسے نشستیں پارلیمنٹ میں مل گئیں. اب وہ پارٹی کے جو ٹاپ پریارٹی لسٹ پہ جو ٹاپ پہ 20 اگر نشستیں ملی تو ان کے ٹاپ 20 جو تھے وہ پارلیمنٹ کے ممبر الیکٹ ہو گئے. پارلیمنٹ کا الیکشن کمیشن ان کا نوٹیفیکیشن کر دے گا کہ یہ لوگ ہیں. اب یہ ہو گیا آپ کے پاس ایک وہ لوگ آگے جو پارٹی بیس پر آئے، پارٹی کو آپ نے ووٹ دیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہارس ٹریڈنگ کے دروازے بھی روکے جا سکتے ہیں. اور اس میں جو سب سے ظاہر ہے پارٹی لیڈرشپ کا یا جو ٹاپ پریارٹی لسٹ میں جو ٹاپ پہ جو لوگ آئیں گے وہ کمیٹڈ لوگ ہوں گے. ہر پارٹی یہ کوشش کرے گی کہ وہ کمیٹڈ لوگوں کو سب پہ ٹاپ پہ رکھے، سامنے رکھے تاکہ لوگ ووٹ اس کو دیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس یہ آپشن بھی ہوتا ہے، آپ ایک حلقے میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں وزیر لگ جاؤں گا، میرا اندر سے وہ بڑا رابطہ ہے، یہ وہ ہے. تو اس بنیاد پر بھی پھر آپ بلیک میل بھی کرتے ہیں. آپ امیدوار بن کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم نے ووٹ نہ دیا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا. آپ کے آگے چیلے چپاٹے ہوتے ہیں، وہ جو چیلے وہ کہتے ہیں وہ تمہیں کورٹ میں گھسیٹیں گے، تمہیں یہ کریں گے. اس طرح لوگوں کو ڈرا کر، لوگوں کو جب
جبر اور دھاندلی سے وہ اپنے اوپر لے آتے ہیں. کہیں محنت کر لیتے ہیں, کسی برادری کے نام پر آ جاتے ہیں, کہیں پر وہ جبر کر لیتے ہیں, لیکن مختلف طریقوں سے وہ باہر کے دھونس دھاندلی کا ایک سسٹم چلا لیتے ہیں. چلتا ہے. متناسب نمائندگی کی صورت میں یہ ممکن نہیں رہے گا. یہ اگر ہوتا بھی ہے تو بڑے مائنر پیمانے پہ چلا جائے گا. مطلب ڈائریکٹ آپ کی کنفلکٹ جو آپ کا مقامی امیدوار کے سامنے آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب دوسرا, میرا اگر چاچا کا بیٹا بھی کھڑا ہے تو مجھے نہیں کھڑا ہے ہی نہیں ہے, کھڑا ہے ہی نہیں ہے نا, وہ ہے ہی نہیں, وہ کھڑا آپ کے سامنے امیدوار نہیں ہے, پارٹی ہے, صرف وہ پارٹی کی طرف نامزد ہے. ہاں, آپ نے پارٹیوں کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا ہے, پارٹیوں کے بارے میں آپ نے جانکاری حاصل کرنی ہے, پتہ کرنا ہے اچھا یہ پارٹی ٹھیک ہے نہیں ہے. جس پارٹی کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں آپ اس کو ووٹ کر دیتے ہیں. اب پارٹی جتنے ووٹ لیتی ہے اور پھر اس کے مطابق یہ ہے طریقہ کار متناسب نمائندگی کا. اور اس پر فارم 45 وہ پارٹی ایجنٹوں کو دیں, پارٹی ایجنٹ اپنے بٹھا دیں اور پارٹی ایجنٹوں کو فارم 45 دیں اور چلے جائیں, اور پھر جس وقت کلیکٹ ہو نتیجہ اس اسٹیشن پہ ترازو کو اتنے ووٹ آ گئے, ہاں شہر کو اتنے آئے, فلاں کو اتنے آئے, فلاں کو اتنے آئے, تو یہ ساری یہ وہاں سے ریجنل الیکشن آفس میں صوبائی اور صوبائی میں وفاق پہ چلی جائے گی, اتنے فیصد انہیں نشستیں مل جائیں گی. پھر یہ لوگ جس وقت جائیں گے اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج آپ نے الیکشن کمیشن نے ہر ووٹ دینے والے بندے کو جو ووٹ دینے کے لیے آیا اس کو اس کا کلا کمانی کیا, اس کرائے کا احترام ہوا. یہ پہلی ترجیح تھی. اور یہ میں نے کب دی تھی 2015 میں الیکشن کمیشن کو لے کے سینڈ بھی کی, ای میل بھی کی, سب کچھ کی, کچھ رسپانس نہیں آیا, کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو انہوں نے پھر خط نہیں بھیجا کہ آپ کا بہت شکریہ؟ نہیں, ای میل آ گئی تھی, ای میل انہوں نے کہا کہ ریسیو ہوگی, ہم دیکھیں گے, لیکن دیکھا چکر نہیں ہے, کسی نے بھی نہیں دیکھا. اچھا سر وہ دن ہم دیکھیں گے. اس میں ڈیٹا وائز کلیکشن کر کے میں نے کیلکولیشنز کی تھی ہر حلقے کی, ہزارے کے تمام کانسٹیچوئنسیز کی, کہ اس کا کانسٹیچوئنسی میں اتنے ووٹ کاسٹ ہوئے, اتنے اس کے خلاف تھے, اتنے اس کے حق میں تھے. اور یہ دیکھیں اتنا بڑا تضاد آپ نے یہاں پر, اتنے لوگوں کو آپ نے واپس موڑ دیا اور ان کی بات آپ نے نہیں سنی, اور اتنے لوگوں کی بات آپ نے سنی وہ کم تھے. تو یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ ڈرامہ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ فراڈ ہے. اچھا, اس فراڈ کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس ریفارمز کا جو راستہ ہے اس راستے پر آپ نہیں آ رہے. تو اس چلیں شاہ صاحب, آج کا میرے خیال میں مجھے تو یہ موضوع بہت اچھا لگا, اور یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئے گا, کہ جب تک ہم نئی باتوں پہ بات نہیں کریں گے, نئی باتوں کے نئی راہیں نہیں سوچیں گے, تو شاید ہم ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں گے. بحیثیت فرد ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنی جہاں تک آواز پہنچے. اس میں ایک بات میں کنکلوڈ کرتا ہوں ساری باتوں کو, کہ وہ یہ ہے کہ جو رائج ہمارے ہاں انتخابی نظام ہے, اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کسی قسم کی کوئی اصلاح میں خارج از امکان سمجھتا ہوں. ایک نہ ایک فریق ناراضی بیٹھا رہے گا یہاں پہ. میری نظر میں, میرا خیال میں یہ قطعی طور پر کہ یہ سسٹم کسی کام کا بھی نہیں ہے. جب تک ہو چکا ہے, یہ سب مانتے ہیں, جب تک کہ آپ اس کے اندر کوئی ایسی ریفارمز نہیں لائیں گے جو جمہوری اقدار کو یہاں پر مضبوط کریں, سیاسی پارٹیوں کے اندر جمہوریت آئے, اور پھر جمہوریت کے اعتبار سے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوام نے فیصلہ کیا, غلط کیا یا صحیح کیا, یہ بات کی بات ہے. اکثریت نے یہ فیصلہ کر دی, اکثریت نے یہ فیصلہ کر دیا, تب آپ اس کو کم از کم جمہوریت کہہ سکیں. 6.5 کروڑ دیکھیے بات 4.5 کروڑ نے یہ فیصلہ کیا ہے, 2 کروڑ نے. کنکلوڈ اس بات پہ کرتے ہیں کہ اس کو کم از کم آپ کے پاس جمہوریت کہنے کا جواز تب ہوگا, ابھی نہیں ہے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.